اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك. بادب با ملاحظہ میں فضل امام علی. مسلمانوں کے دو پرمکھ تہوار ہیں جسے ہندوستانی میں زبان میں عید اور بقرعید کہتے ہیں. ویسے پہلا عید الفطر کے نام سے جانا جاتا ہے اور دوسرا عید الاضحیٰ کے نام سے. عید الفطر رمضان کے 30 روزے کے بعد آتا ہے اور عید الاضحیٰ اسلامی مہینے کے ذی الحج کی 10ویں تاریخ کو منائی جاتی ہے. دونوں کے اپنے پرسنگ ہیں، دونوں کی اپنی اہمیت ہے، دونوں کا اپنا مہتو ہے. عید الاضحیٰ جسے عید قربا کے نام سے بھی جانا جاتا ہے، یعنی قربانی کی عید کا دراصل مطلب خوشی کے ہوتا ہے. ہم عید پر بھی بات کریں گے اور حج پر بھی بات کریں گے، کیونکہ عید الاضحیٰ کے موقع پر حج کے فرائض کو بھی انجام دیا جاتا ہے. لیکن اس سے پہلے ایک گزارش ہے، ایک نویدن ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے بادب با ملاحظہ کو سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کریں، لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ ہم آپ کی طاقت بنیں اور آپ ہماری طاقت بنیں. ساتھ ہی ایک گزارش اور بھی ہے کہ بادب با ملاحظہ کو اپنی چھمتا کے مطابق آرتھک سہیوگ کریں تاکہ ہم جن سروکاروں کی پتریکارتا کو بہتر طریقے سے آگے بڑھا سکیں. عید الاضحیٰ جسے قربانی کے لیے جانا جاتا ہے، مسلمانوں کا ایک پرمکھ تہوار ہے. اسلامی مانیتا کے مطابق حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے حضرت اسماعیل کو اسی دن خدا کے حکم پر خدا کی راہ میں قربان کیا تھا. لیکن اللہ تعالیٰ نے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا امتحان لیا تھا، اس لیے بیٹی کی جگہ دمبے کو رکھ دیا ہے، فرشتوں کے ذریعے وہاں رکھوا دی اور دمبے کی قربانی ہوئی. اور پھر اسی کی یاد میں عید قربان، عید الاضحیٰ دنیا بھر کے مسلمان مناتے ہیں اور جانوروں کی قربانی کرتے ہیں. حضرت اسماعیل کی قربانی عمر ان کی لگ بھگ 10 سال کی ہوگی، تب حضرت ابراہیم خدا کی راہ میں خدا کے کہنے پہ خدا کے امتحان لینے پہ انہیں ان کی قربان کرنے جا رہے تھے. لیکن اللہ نے ان کے پتر کو زندگی بخشی، اس کی جگہ دمبے کو رکھوایا اور پھر اسی دن کی یاد میں عید الاضحیٰ پوری دنیا میں منائی جاتی ہے. عید قربا یا عید الاضحیٰ کا شابدک ارتھ کر لے تو بلیدان کی بھاونا، قربانی کی بھاونا، قربان کرنے، اپنے نفس کی قربانی، اپنے مال کی قربانی، اور جو کچھ بھی خدا کے لیے قربان کیا جا سکتا ہے اس کی قربانی. دراصل اس کا مفہوم، اس کا مطلب یہی ہے. عربی میں قرب یا قرب جو بھی کہیں کا مطلب نزدیکی کو ہوتا ہے، نزدیکی سے یا بہت پاس رہنے کو کہتے ہیں. مطلب اس موقع پر، عید قربان کے موقع پر اللہ انسان کے بہت قریب ہو جاتا ہے، ایسا مانا جاتا ہے. حالانکہ عید الفطر کے موقع پر بھی 30 دنوں کے روزے ہوتے ہیں، ایسا ہی مانتا ہے. قربانی اس جانور کو ذبح کرنے کو کہتے ہیں جسے 10، 11، 12 ذی الحج کو، ذی الحج یعنی اس عربی مہینے کو، اور اسی دن حج کا بھی پرفارم ہوتا ہے، حج کے فرائض بھی انجام دیے جاتے ہیں. خدا کو خوش کرنے کے لیے ذبح کیا جاتا ہے، خدا کی راہ میں سے قربان کیا جاتا ہے. قرآن بتاتا ہے کہ ہم نے تمہیں حوض کوثر دیا ہے،
حوض کوثر دیا ہے کہ تم اپنے اللہ کے لیے نماز پڑھو اور قربانی کرو۔ بقرعید کا تہوار ذی الحج اور ذی الحج اسلامی مہینے کا آخری مہینہ یعنی 12واں مہینہ ہوتا ہے۔ پوری دنیا کے مسلمان اس مہینے میں مکہ اور مدینہ عرفات مکہ میں جمع ہوتے ہیں اور حج کے فرائض کو یا فریضہ کو ادا کرتے ہیں، اور اسی دن جیسا بتایا کہ عید الاضحیٰ بھی منائی جاتی ہے۔ اور جیسے بتایا، اس کا پہلے بھی میں نے اس چیز کی جانکاری دی ہے کہ اس دن کا ارتھ تیاگ کے ہوتا ہے، بلیدان کے ہوتا ہے، قربانی کا ہوتا ہے۔ جانور کی قربان کر دینا ایک پرتیکاتمک قربانی ہے۔ حج اور اس کے ساتھ جڑی ہوئی پدھتی حضرت ابراہیم اور ان کے پریوار کے کیے گئے کاموں کا پرتیکاتمک طور پر دہرانے کا نام بھی ہے۔ حضرت ابراہیم، ان کی پتنی بی بی ہاجرہ اور پتر اسماعیل تھے۔ ایسا کہا جاتا ہے کہ حضرت ابراہیم کو کئی دنوں تک اللہ نے خواب دکھایا اور کہا کہ تم اپنے بیٹے کو اللہ کی راہ میں قربان کر دو۔ وہ بہت پریشان ہوئے حضرت ابراہیم۔ بیٹے نے جب ان سے پریشانی کا سبب پوچھا، انہوں نے بتایا بیٹے اسماعیل بھی حضرت ابراہیم کے بیٹے کے بعد میں وہ بھی اللہ کی راہ پہ چلے، پیغمبر ہوئے۔ اسماعیل نے کہا کہ تو دیر کس بات کی، چلے، اور دونوں پیچھے پیچھے ہوئے۔ راستے میں شیطان نے بہت بہکایا، ایسی روایت ہے کہ راستے میں شیطان نے بہت بہکایا، انہیں بھی ان کے 10 سال کے بیٹے کو بھی۔ بیٹے نے کہا کہ جب اللہ کا اسی میں راضی ہے تو آپ چلے، مجھے قربان کر دیں۔ وہ ایک سنسان جگہ گئے، بیٹے کو لٹایا، کندھے میں لٹایا، اور آنکھوں پر بیٹے نے کہا کہ آنکھوں پر پٹی باندھ دیجیے کہ ایسا نہ ہو کہ باپ کی شفقت اللہ کی راہ کی قربانی میں آڑے آئے، اور انہوں نے ایسا ہی کیا۔ اور پھر اللہ اللہ لا الہ الا اللہ اللہ لا الہ الا اللہ کہہ کر انہوں نے اپنے بیٹے کے گلے پر چھری پھیری۔ لیکن اللہ تو ان کا امتحان لے رہے تھے۔ انہوں نے فرشتوں کے ذریعے اسماعیل علیہ السلام کی جگہ ایک جانور کی قربانی، جانور کو رکھوایا، اور جس کی قربانی دمبے جس کا ذکر کیا ہے، عرب میں بہت پایا جاتا ہے، اس کی قربانی ہو گئی۔ دراصل اس پوری مانیتا یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام سے جو قربانی مانگی گئی تھی وہ خود کی تھی، یعنی خود کو بھول جاؤ، مطلب اپنے سکھ آرام کو بھول کر خود کو انسانیت مانوتا کی سیوا میں پوری طرح لگا دو۔ عید الاضحیٰ یہی سندیش دیتا ہے، اور اسی دن کی یاد میں پوری دنیا بھر کے مسلمان صرف نماز واجب ادا کرتے ہیں، اور نماز کے بعد قربانی جانوروں کی دی جاتی ہے۔ اللہ کی راہ میں قربانی، جو لوگ بھی جن کے پاس بھی جن کی مالی حالت بہتر ہوتی ہے، جو قربانی جن کی مالی حالت ایسی نہیں ہے تو وہ قربانی نہیں دے پائے، انہیں قربانی دینے کا حکم نہیں ہے۔ اور قربانی دینے کا مطلب یہ بھی ہے کہ جو قربانی دے، جو انسان، جو مسلمان قربانی دے، ایسا نہیں ہے کہ وہ صرف تمام گوشت جو قربانی سے جو گوشت ہے وہ اپنے خود کھا لے، بلکہ اس کے 3 حصے کرے۔ ایک حصہ غریبوں اور مساکینوں کو میں بانٹے، دوسرا محلے ٹولے علاقے میں لوگوں کو دے، اور تیسرا حصہ اپنے لیے رکھے اور اسے اپنے لیے استعمال کرے۔ ایسا اس لیے کہ بہت سارے غریب اور مساکین جو قربانی نہیں کر پانے، سکشم نہیں ہوتے ہیں قربانی کرنے میں، جنہیں اللہ تعالیٰ نے اتنی استطاعت نہیں دی ہے کہ وہ قربانی کر پائے، انہیں بھی قربانی کا گوشت مل سکتا ہے۔ حج کا فریضہ بھی مسلمان اسی دوران ادا کرتے ہیں۔ اسلامی کیلنڈر جیسے کہا کہ ذی الحج کے 8 سے 12 تاریخ تک کی جاتی ہے، حج کے فرائض انجام دیے جاتے ہیں۔
اس دوران احرام ایک آدھیاتمک استھتی میں خود کو لانے کے لیے، حج کے فرائض کو انجام دینے کے لیے احرام مانا جاتا ہے. سفید کپڑا سفید کپڑا سارے حاجی چاہے وہ عورت کے مرد کو پہنتے ہیں، اور جہاں سے جاتے ہیں وہاں سے ہی وہ احرام باندھنا شروع ہو جاتا ہے. ایسا کہا جاتا ہے کہ 7ویں شتابدی میں حضرت حج آخری پیغمبر حضرت محمد کے جیون کے ساتھ جڑا ہوا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اسلام پہ کہ جن 5 فرائض کا ذکر کیا ان میں حج بھی ہے. مسلمانوں کا ماننا ہے مکہ میں اس دوران ہزاروں سال سے یہ رسم ہو رہی ہے. حالانکہ مسلمان جو ہے حضرت محمد کے بتائے راستوں اور اس کے بعد جب ایمان جنہوں نے اسلام پہ لایا اس کے بعد حج کے فرائض کو انجام دے رہے ہیں. لیکن ایسی مانتا ہے کہ یہ سالوں سے بہت سالوں سے ہوتی آ رہی ہے، اور جب سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کئی واقعہ پیش آئے یہ قربانی کا عمل، تب سے یہ حج پرفارم کرنے کا رسم ہے. لیکن اسلام میں جن 5 باتوں کو 5 چیزوں کو فرض بتایا گیا ان میں ایک حج بھی ہے. اور حج کے دوران مکہ میں دنیا بھر کے لاکھوں مسلمان جمع ہوتے ہیں. وہاں کعبہ یعنی حرم شریف کے چاروں طرف ساتھ طواف کرتے ہیں، اور 7 بار طواف کرتے ہیں. پھر صفا اور مروہ، یہ جو پہاڑیاں ہیں، ایسا کہا جاتا ہے کہ بی بی ہاجرہ جب حضرت اسماعیل علیہ السلام بہت چھوٹے تھے، بچے تھے، تو انہیں پیاس لگی اور دور دور تک پانی نہیں تھا، وہ صفا سے مروہ اور مروہ سے صفا کے پیچھے دوڑ لگاتے رہے. پھر اللہ میاں کی مرضی کی، اللہ کے چمتکار، اللہ تو ان کی خوشنودی، ان کی اس بندگی کو دیکھ کر، ماں کی ممتا کو دیکھ کر خوش ہوا. اور پھر جہاں حضرت اسماعیل کے پاؤں مار رہے تھے وہیں سے چشمہ پھوٹا، اور جسے لوگ زمزم کے نام سے جانتے ہیں، کنویں کو چاہے زمزم کے نام سے جانتے ہیں. زمزم کے کنویں سے وہ لوگ جو حج پہ جاتے ہیں وہ پانی پیتے ہیں، اور پھر عرفات پر میدان عرفات میں جمع ہوتے ہیں، عرفات کی پہاڑیوں پہ، اور پھر وہاں شیطان کو کنکری مارتے ہیں، کیونکہ شیطان نے اس دوران بہت بار بہکانے کی کوشش کی، گمراہ کرنے کی کوشش کی. لیکن نہ تو حضرت ابراہیم ڈگے، نہ حضرت اسماعیل ڈگے، اور نہ بی بی ہاجرہ ڈگی. اور ان تین اسی لیے حج عرفات میں شیطان کو کنکری مارنے کے ساتھ سمپن ہوتی ہے. پھر لوگ اپنے اپنے ٹھکانوں پر واپس لوٹتے ہیں. جیسا کہا میں نے کہ حج اسلام کے 5 فرض میں شامل ہے. ایک فرض یہ بھی ہے نماز، زکوٰۃ، روزہ، کلمہ اور حج. یہ 5 چیزیں جو ستون ہیں اسلام کی، اور ہر مومن مرد اور عورت کو فرض ہے، یعنی کہنا ضروری ہے. حالانکہ حج کو لے کر ایک شرط بھی ہے کہ حج وہی مومن مرد عورت کر سکتی ہیں جو صاحب حیثیت ہے، جو اتنی طاقت رکھتے ہیں کہ وہاں مکہ جا سکتے ہیں، آنے جانے میں جنہیں گھر پریوار چلانے میں دقت نہ ہو، پیسوں کے لیے پریشان نہ ہو، انہیں ہی حج ادا کرنے کی سہولیت حاصل ہے. یہ تھی عید قرباں، عید الاضحیٰ اور حج سے جڑی کچھ باتیں. اس کا جاننا ہم تمام لوگوں کے لیے بے حد ضروری ہے، خاص کر ہندوستان کے تمام لوگوں کے لیے، کیونکہ یہ ہماری پرمپرا، ہماری وراثت سے جڑی ہوئی باتیں ہیں.